ہمارا ضروری ہے، کیونکہ ہم پچھلے 8 سالوں سے پاکستان تحریک انصاف نے یا تعداد کوششیں کی ہیں کہ ہمیں اس کیس سے الگ کیا جائے، یہاں تک کہ مارچ 14 کو جو انہوں نے گزارشات کی الیکشن کمیشن کے سامنے تحریری طور پہ، جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن کو پھر گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی، اپنے ہی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کے اکاؤنٹس جو ہیں جو پی ٹی آئی کے نام پہ آپریٹ کرتے تھے اس کو ڈس اون کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے جعلی ایفیڈیوٹس ان دا سینس کہ ایک فیک ایفیڈیوٹ آیا جو کہ اب ثابت ہو گیا ہے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ جو ووٹن کرکٹ کے $2.1 ملین تھے وہ پاکستانیوں سے دبئی کے ذریعے حاصل کیے گئے، جس میں اب ثابت ہو چکا ہے فیصلے میں کہ آپ یہ غیر قانونی کام تھا، آپ یو اے ای میں پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کر نہیں سکتے تھے۔ تو اس لیے آج ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں کہ ہماری استدعا ہے کہ جب یہ لارجر بینچ کیس کو سنے تو ہمیں اس کا فریق بنائے، اور تاکہ ہم اعلیٰ عدلیہ کے جو لارجر بینچ ہے اس کو اسسٹ کر سکیں۔ وہ جو تمام معاملات تھے جس پہ یہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں پی ٹی آئی، اور پچھلے 8 سالوں سے انہوں نے کوشش کی، جس کو ہم نے بے نقاب کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، جس میں ہمارے تمام الزامات ثابت ہو گئے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کیس کا اس مرحلے میں بھی فریق ہونا چاہیے تاکہ سچائی سامنے آ سکے، اور سچائی کو چھپانے کی جو ان کی ایک کوشش ہے اس کو ہم دوبارہ اور ہر بار انشاءاللہ اس کو ناکام بنائیں۔ کیونکہ میں جس طرح کہتا آیا ہوں، یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا میگا فنڈنگ سکیم ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کا اس کے جو تانے بانے ہیں وہ اتنے دور تک جاتے ہیں کہ میں جو دعویٰ کرتا تھا وہ دعوے اب ثابت ہو چکے ہیں، میں جو الزامات لگاتا تھا وہ الزامات اب ثابت ہو چکے ہیں، اور اب جو مزید انکشافات ہونے جا رہے ہیں اس سے یہ ثابت ہوگا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا میگا فنڈنگ سکیم ہے، جس میں پاکستان تحریک انصاف کی تمام ٹاپ لیڈرشپ انوالوڈ ہے۔ اب میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جب انہوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے 14 مارچ 2022 کو یہ دعویٰ کیا تحریری طور پہ کہ ووٹن کرکٹ لمیٹڈ جو کہ کیمن آئلینڈ میں رجسٹرڈ کمپنی ہے، اس کے $2.1 ملین یہ پاکستانیوں سے جمع کرائے گئے، جبکہ فائنینشیل ٹائمز کی جو سٹوری ہے اس نے ثابت کیا ہے کہ جو پیسہ ووٹن کرکٹ کا تھا اس میں $1.3 ملین ابراج سے آئے، جو وہ ابراج کمپنی جو ڈیزالو ہو چکی ہے، جس کے مالک عارف نقوی پہ تقریباً $1 ارب کا فراڈ کا مقدمہ چل رہا ہے نیو یارک کورٹ میں، جس پہ ابو دھابی کی عدالت نے آلریڈی ایک فیصلہ بھی ان کے خلاف جمع کرا چکی ہے۔ تو اس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان کے پاس منی ٹریل ہے، ان کے پاس ایویڈنس ہے کہ اس $2.1 کا 1.3 ابراج سے آیا، اور $2 ملین ایک عرب شیخ نے دیے جو ووٹن کرکٹ کے ذریعے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں آئے، اور ایک ٹرسٹ اور ان کے دوست کے ذریعے اکاؤنٹ میں آئے۔ اب میں عمران خان کو یہ چیلنج کرتا ہوں، آپ پاکستان میں ایٹ دا ڈراپ آف اے ہیٹ آپ ریٹ پٹیشنز کرتے ہیں، آپ نے فارن فنڈنگ کیس کو روکنے کے لیے، سچائی کو سامنے آنے سے روکنے کے لیے کم از کم 10-11 ریٹ پٹیشنز کی اسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، یہاں تک کہ آپ سپریم کورٹ میں چلے گئے۔ آج تک آپ نے 2 ہفتے سے زیادہ ہو گئے ہیں، فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری آپ کی جو فائنینشیل انٹیگریٹی کو ڈائریکٹلی چیلنج کرتی ہے، آپ کے اس دعووں کے وہ تباہ برباد کر دیتی ہے جو آپ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی چیز نہیں چھپائی۔ تو آپ فائنینشیل ٹائمز کے خلاف دعویٰ کیوں نہیں کرتے برطانیہ میں؟ آپ فائنینشیل ٹائمز کے خلاف جلسہ کیوں نہیں کرتے وہاں پہ، ان کے باہر احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ آپ فائنینشیل ٹائمز کے خلاف ایک مذمتی بیان تک نہیں دے سکتے، کیوں نہیں دے سکتے؟ یہ وہ ملک ہے جس کی عدالتوں پہ آپ کہتے ہیں مجھے بھروسہ ہے، یہ وہ ملک ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ میڈیا آزاد ہے، تو آج تک آپ نے فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری کے خلاف دعویٰ کیوں نہیں کیا؟ ان کو ڈیفیمیشن نوٹس کیوں نہیں دیا؟ یہ بار بار یہ مطالبہ اٹھے گا۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب جو معاملات ہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو ورڈکٹ آیا ہے غیر قانونی فنڈنگ کا، فورن فنڈنگ کا، یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے، بٹ ایز دے سے اٹ واز دا ٹپ آف دی آئس برگ دیٹ سینک دا ٹائٹینک۔ ابھی اس آئس برگ کے نیچے بہت بڑی کہانی ہے۔
یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا میگا فنڈنگ سکیم ہوگا جس کے تانے بانے اب کھل رہے ہیں، تحقیقات جاری ہے، اور میں تمام اپنی اعلیٰ عدلیہ سے یہ درخواست کروں گا کہ یہ فیکٹس آ رہے ہیں، تحقیقات ہو رہی ہے، اور قانونی طور پہ جو بھی تحقیقات ہو رہی ہے اس عمل میں جب اس کے نتیجے آئیں گے تو لوگوں کے لیے ہوشربا انکشافات ہوں گے کہ کتنے بڑے پیمانے پہ غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے، کتنے بڑے پیمانے پہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے، کتنے بڑے پیمانے پہ اکاؤنٹس کو چھپایا گیا ہے، یہاں تک کہ عمران خان جو 2 اکاؤنٹس اسلام آباد میں آپریٹ کرتے تھے اپنے دستخطوں سے انہوں نے وہ اکاؤنٹ کھلوائے، حبیب بینک میں یہاں اکاؤنٹس تھے، ان اکاؤنٹس کو بھی ڈکلیئر نہیں کیا گیا، اس کے علاوہ 11 اکاؤنٹس انہوں نے جمع کرائے جس سے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ پی ٹی آئی کی تمام لیڈرشپ اس میں انوالوڈ ہے کیونکہ ان کے دستخطوں سے وہ بینک اکاؤنٹس آپریٹ ہوتے تھے۔ اس میں منی لانڈرنگ ایک بہت بڑے پیمانے پہ سامنے آئے گی۔ تو میری یہ درخواست ہے کہ یہ جو اب تحقیقات کا عمل شروع ہوا ہے جو الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد، یہ پاکستان کی قوم کے لیے آئی اوپنر ہوگی، اور ہم اس کیس کو آخری حد تک اس کو پرسو کریں گے انشاءاللہ۔ اگر یہاں سے لارجر بینچ سے یہ سپریم کورٹ میں بھی جاتا ہے تو ہم اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے کیونکہ ہم نے منطقی انجام کو اس کو پہنچانا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لارجر بینچ تشکیل دینے کا فیصلہ ہے یہ انتہائی خوش آئند ہے اور اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں، کیونکہ جو معزز جج صاحبان ہیں جو لارجر بینچ بنا ہے، یقیناً کلیکٹیو وزڈم جو ہے وہ انڈیویجول وزڈم سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے، تو اس کا بھی ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ اور یہ کیس جیسا کہ میں نے دعویٰ کیا تھا یہ پاکستان کی سیاست کو تبدیل کر دے گا انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں شو کاز نوٹس کے نتیجے میں اور جو سزا جو ان کو ملے گی اور جو فیصلے آئیں گے تو قوم کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ بہت بہت شکریہ۔ بابر صاحب یہ بتائیں کہ اسلام آباد میں